اور بڑا اضافہ کیا گیا ہے 249 روپے 80 پیسے پر پیٹرول پہنچ چکا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. سابق وزیر خزانہ ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت ترین صاحب، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، 35 روپے کا یکمشت اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ہم کئی دنوں سے کہہ رہے تھے، کیونکہ دیکھیں جس وقت آپ روپے کی قیمت کو گراتے ہیں تو اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے نا امپورٹس پہ، اور یہ تو ابھی میرے خیال میں شروعات ہیں، کیونکہ اس میں ابھی تو انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور یہ پوری جو قیمت ہے وہ انہوں نے پاس آن کی. یہ ابھی آج چند دنوں میں جیسے ہی IMF آئے گا یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑھائیں گے یہ قیمتیں، بیکاز یہ ظاہر ہے یہ روپے کو مضبوط نہیں رکھ سکے. روپیہ جو ہے وہ جو گرا ہے 14-15% تو روپیہ گرا ہے، تو اس کے بعد اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اگر جو ہیں وہ گری ہیں، اپنا جو ہے تیل چڑھا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں 11% چڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب 25% تو چڑھنا ہے. اور اگر 211 روپے کا 25% آپ لے لیں تو وہ تقریباً 50 روپے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، 35 کر دیا ہے. اور پھر باقی جو آپ دیکھیں گے IMF جب آئے گا تو وہ بھی ان کو فورس کرے گا کہ یہ قیمتیں اور بڑھائیں. شوکت ترین صاحب، پیٹرولیم لیوی بھی بڑھانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کا مزید اضافہ آپ سمجھ رہے ہوگا؟ بالکل. لیوی کے علاوہ دیکھیں، لیوی کی بات تو آپ سن لیں نا ذرا. 855 ارب روپے کا ان کو وہ چلنا ہے اپنا، انہوں نے لیوی اکٹھی کرنی ہے پورے سال میں. ابھی تک 6 مہینوں میں انہوں نے صرف 200 ارب روپیہ کیا. تو اگر 200 ارب روپیہ اگر دسمبر تک کیا ہے تو 655 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے اگلے 6 مہینوں میں. تو آپ کیسے یہ پورا کریں گے؟ تو اس لیے یہ بڑھائیں گے، یہ لیویاں بڑھائیں گے، اس پہ سیلز ٹیکس لگائیں گے، لوگوں کی جو زندگی ہے جیرن کریں گے. شوکت ترین صاحب، اس جو اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، پھر ہم اضافہ جو ہے وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہاں بھی جائے گا. بالکل، یہ تو کیسکیڈنگ افیکٹ، یہ تو شروعات یہاں سے ہوتی ہے. ٹرانسپورٹیشن ایک دم بڑھ جائے گی، اس کے بعد جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ڈیزل اور پیٹرول کو وہ اپنی قیمتیں آگے بڑھائیں گے. تو یہ تو آپ یاد ہے آپ کو، انہوں نے جب مئی میں یہ شروع کیا تھا تو اس کے بعد طوفان بدتمیزی آیا تھا یہ مہنگائی کا، تو ابھی بھی یہی ہوگا. شوکت ترین صاحب، آپ سمجھتے ہیں اس وقت IMF کے پاس جانے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا کوئی راستہ ہو. وہ ابھی ان کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ 4-5 مہینے جو انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ایک دم اپنے تعلقات منقطع کیے تھے، اس کا بھی یہ اثر آ رہا ہے کہ ان کو پھر جو چیزیں جو تھوڑی تھوڑی کر کے کرنی تھیں وہ ابھی ان کو ایک وقت نہیں کرنی پڑ رہی. شوکت ترین صاحب، ڈالر کے اوپر جو ایک کیپ رکھا ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیپ ہٹانے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ اثر آیا ہے ایک دم؟ بالکل. دیکھیں جب کیپ رکھتے ہیں تو پھر جب وہ کیپ آپ اتارتے ہیں تو پھر پینڈولم دوسری طرف سوئنگ کرتا ہے، اوور ری ایکشن ہوتا ہے. آج کی ڈیٹ میں تقریباً آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ میرے خیال میں 230 کے ارد گرد ہوگا، اور روپے کو 230، 235، 228 کے قریب ہونا چاہیے. وہ اگر 264 گیا وہ اس لیے گیا ہے کہ اسپیکولیٹر اس کو لے کے گیا ادھر، اور حوالے کو ادھر تھا تو اس کے قریب لے کے چلا گیا. تو یہ اگر اپنی یہ جو چیزیں کرتے وقت کے اوپر کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. شوکت ترین صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قیمتوں کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں، اس کے بعد IMF سے مذاکرات میں مدد ملے گی اور نئی قسط مل سکے گی؟ دیکھیں ابھی تو یہ شروعات ہے نا، ابھی تو انہوں نے اور ان سے بہت کچھ کروانا ہے. یہ اگر سارا کچھ مان لیا تو پھر وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. شوکت ترین صاحب، یہ بھی اطلاعات ہے کہ منی بجٹ آنے کو ہے اور اس میں بھی نئے ٹیکسز کا جو ہے وہ نفاذ کیا جائے گا؟ بالکل، وہ تو ہے، بیکاز یہ بہت شارٹ ہیں، یہ جو اپنے ٹارگٹ سے بہت شارٹ ہیں. IMF تو کہہ رہا ہے آپ 3.2 ٹریلین شارٹ ہیں. تو چلیں اگر وہ نہیں ہوئے 2 ٹریلین تو شارٹ ہیں ہی ہے نا، تو وہ تو پورا کریں گے. یہ شوکت ترین صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ IMF سے مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں، اور مان لیتے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، نئی قسط بھی مل جاتی ہے، تو پھر بھی کیا معاشی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکیں گی پاکستان کی؟ نہیں جی، معاشی جو آپ کو یہ ڈیفالٹ سچویشن ہے یہ تو کافی حد تک رک جائے گی، لیکن عوام کے اوپر مہنگائی، بے روزگاری، بزنس بند ہونا، یہ تو چلے گا. تو کس طرح نکلا جا سکتا ہے شوکت ترین صاحب اس تمام تر صورتحال سے؟ یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کریں، یہ الیکشنز کروائیں تاکہ ایک انٹرم گورنمنٹ آئے جو
اور اس کے بعد جو ایک مستند قسم کی حکومت آئے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو تاکہ وہ مشکل جو ہے وہ فیصلے کر سکیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب گفتگو کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور ابھی مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ابھی